الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع يوم كولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترمہ دینی ماں اور بہنیں اور خصوصاً وہ خواتین جو اللہ کے عالی دربار کے اندر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، جو بہت ہی خوش نصیب اور بہت ہی اللہ کی طرف سے خصوصی مہمان بن کر جا رہی ہے۔ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حج کے اندر جانے والی جو خواتین ہیں، جن کی لبیک کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، وہ بڑی سعادت مند اور خوش نصیب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کو، انہی بندیوں کو اپنے گھر بلاتا ہے جس سے اللہ پسند فرماتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے۔ واقعتاً وہ اللہ کی محبوب بندیاں ہے، وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر بلا رہا ہے، اپنے عالی دربار کے اندر بلا رہا ہے۔ اور یہ سعادت، یہ نیکی، یہ توفیق اور یہ دولت آدمی کے اپنی ہوشیاری سے اور اپنے مال سے، اپنی صلاحیت سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے عالی دربار کے اندر جانا، ہم جا نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ ہم کو بلا رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم خود اپنی کوشش، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی ہوشیاری سے اللہ کے دربار کے اندر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دربار کے اندر بلا رہا ہے۔ ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ تھے، کئی سارے لوگ، ان تمام لوگوں میں سے اللہ نے ہمیں قبول کیا اپنی عالی دربار کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند فرما کر ہمارا نام اپنے عالی دربار کی حاضری کے اندر اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت اور صلاۃ و سلام کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا۔
پسند فرمایا، یہ اللہ ہی کی طرف سے انتخاب اور پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا محترم دینی ماں اور بہنیں، حج کے اندر جانے والے، حج پڑھنے والے مرد و عورت، یہ اللہ کے قاصد ہے، اللہ کے وفد ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا یہ لوگ اللہ کی وفد یعنی اللہ کی خصوصی جماعت ہے، اللہ کے خصوصی مہمان ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنے گھر کے اندر بلا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاجی حج پڑھنے والے ہیں، ان لوگوں سے تم ملاقات کرو، سلام کرو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو اور ان کے لیے دعائیں کی درخواست کرو جب وہ حج پڑھ کے آئے۔ یہاں تک کہ یوں فرمایا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تو حج پڑھنے والے کی مغفرت فرما، اور حاجی حج پڑھنے والے جن کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے یا اللہ ان کی بھی تو مغفرت فرما، ان کو تو معاف فرما۔ معلوم ہوا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں مغفرت کی دعا مل رہی ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ نے یہ شرف دیا کہ ہم جس کے لیے دعا کریں گے ان کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر بلایا ہے۔ بہرحال محترمہ دینی ماں اور بہنیں، ہم اس سعادت کو، اس نعمت کو غنیمت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ اپنے گھر بلا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم بڑی پیار و محبت کے ساتھ، لگن اور دون کے ساتھ، اللہ جب ہمیں بلا رہے محبت کے ساتھ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے زیادہ محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے لگاؤ ہو۔ اس لیے کہ حج کی جو عبادت ہیں وہ پوری کی پوری عبادت عشق و محبت کی عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے، جس کے اندر ایک نرالی شان پائی جاتی ہے عشق کی، محبت کی۔ اللہ سے عشق اور محبت ہوتا ہے، اور یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس کسی کو محبت ہوتی ہے اپنے محبوب سے، اپنے محسن سے، اپنے مالک سے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے گھر بار بار جاؤں، اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاؤں، اپنے محبوب کو چوموں اور اپنے محبوب سے چمٹوں اور ان سے گلے لگاؤں، معانقہ کروں۔ یہ ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے، اپنے محبوب سے عشق و محبت کو ظاہر کرنے کی یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں۔ تو محترمہ دینی ماں اور بہنیں، حج کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے محبوب ہے، اللہ سے ہمیں محبت ہے، اور عشق و محبت کے ساتھ اللہ کا تعلق، اللہ کی نزدیکی اور اللہ کی نسبت حاصل کرنے کے لیے، محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دربار کے اندر جا رہے ہیں۔
اب ظاہر بات ہے کہ اب محبوب سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، بوسہ دینا ہے، گلے لگنا ہے، تو کیسے لگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حج کے احکام اور بیت اللہ کی جتنے بھی نشانیاں ہیں اور حج کے جو ارکان ہیں ان تمام کے اندر عشق و محبت کے اظہار کی ساری چیزیں رکھ دی۔ اگر بندہ بندی یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ سے ملوں، تو فرمایا اللہ نے حجر اسود، یہ اللہ کی طرف سے لگایا ہوا جنتی پتھر ہے، حجر اسود کو چومنا گویا اپنے گناہوں کو معافی کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے گھر بار بار جاؤں، اس کے چکر لگاؤں، تو فرمایا طواف، اللہ کے گھر کا طواف کرو، اللہ ہر طواف کے اوپر، ہر قدم کے اوپر نیکی اور اللہ اپنے درجات اور اپنی محبت کو بڑھائیں گے۔ اگر حج پر اللہ کی بندی، اللہ کے بندے حج میں جانے والے یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ سے ملوں، چمٹوں، تو فرمایا اس محبت کا اظہار اس طرح کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر یہ نشانی رکھ دی، ملتزم، جو کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے اس کو چمٹو، جس کو ملتزم کہتے ہیں۔ گویا یوں سمجھو یہ اللہ کی محبت کے اندر وہ اس سے چمٹ کر اللہ کی محبت کو حاصل کر رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا جو ملتزم کے پاس چمٹ کر اللہ سے دعا کرے گا، فرمایا میرا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ اس لیے محترمہ دینی ماں اور بہنیں، ہم اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے دربار کے اندر جا رہے ہیں، جانے سے پہلے آداب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے جانا۔ سب سے پہلی چیز اخلاص۔ جا رہے ہیں بڑے عالی دربار کے اندر اور عالی اللہ کا ایک حکم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہو محترمہ دینی ماں اور بہنیں، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی مقصود ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو کہ میں حاجی کہلاؤں، میں حجیانی کہلاؤں اور میرا نام روشن ہو، لوگ مجھے کہے کہ میں حج پر کے آیا۔ یہ ہرگز دل کے اندر تمنا نہ ہو، بلکہ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ سے محبت قائم ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس عالی دربار کے اندر جانا ہے، کیونکہ اخلاص نہیں ہوگا محترمہ دینی ماں اور بہنیں، حج میں جانے والی میری ماں اور بہنیں، اگر ہمارے دل کے اندر اور نیت ہوگی گھومنا پھرنا یا اور کسی عزم اور ارادے کے ساتھ جائیں گے، تو اتنا بڑا اہم رکن جس کے لیے جان اور مال خرچ ہو رہا ہے، اپنی گھر بار کو قربان کر رہے ہیں، وہ ثواب اور وہ نیکی اور وہ مقصود ہمیں حاصل نہیں ہوگا جو ہمیں حج پر ملنا چاہیے حج کے ارکان سے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے دل کے اندر خالص اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، میں اللہ کا ایک اہم فریضہ، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اس لیے کہ یہ مجھ پر فرض ہے۔
اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، اور میں اللہ کی بندی ہوں۔ بندی کو حق ہے کہ اللہ جب بلائے، جیسے بلائے، جس انداز سے بلائے اور جیسے کہے، اس اعتبار سے میں اللہ کے اہم فریضے کو، حج کو پورا کروں۔ تو گویا اللہ کی طرف سے مجھے ایک فریضہ آیا ہے حکم پورا کرنے کا، تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ کی جنت ہمیں نصیب ہو جائے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ تو پہلی چیز سمجھ لو، اخلاص ضروری ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ ہمارا حج ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تو فرمایا اس کا بدلہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بندہ، جو بندی، حدیث پاک کے اندر فرمایا اللہ کے گھر کا کعبۃ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے جائے، من حج للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور کوئی نیت نہ ہو، لم یرفث ولم یفسق، نہ اس حج کے درمیان کوئی بری فحش بات ہو، نہ کوئی گناہ کی بات کرے، نہ گناہ کا کوئی کام ہو اس حج کے اندر۔ فرمایا نے میرے نبی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسے حج پڑھنے والے اللہ کے بندے، اللہ کی بندی اس طریقے سے لوٹتے ہیں جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے، آج ہی ماں کے پیٹ سے جیسے معصوم، بے گناہ، بالکل پاک اور صاف، گناہوں سے پیدا ہوئے ہو، اس طریقے سے اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں حج کے بعد لوٹے گی۔ اس لیے محترمہ دینی ماں اور بہنیں، یہ سعادت ہمیں حاصل کرنی ہے تو ضروری ہے کہ ہم اخلاص کو پیدا کریں، للہیت ہو۔ اور دوسرا بدلہ اس کا یہ ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ نیکی والے حج کا بدلہ یہ ہے، نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ گویا حج کرو نیکی والا حج، جس کے اندر کوئی دوسری غرض نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، تو فرمایا اس کے لیے سیدھے جنت کا فیصلہ، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اس لیے محترمہ دینی ماں اور بہنیں، گزارش ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ جائے، توبہ کر کے جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جائے، اپنے معاملات کو صاف کر کے جائے، اللہ کے جو حقوق ہے فرائض کو ادا کرتے ہوئے جائے، اور خصوصاً بندوں کے جو حقوق ہے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، اڑوس پڑوس کے، آس پاس رہنے والوں سے جن سے ہم روزانہ ملتے، ان سے ناراضگی، رنجش ہو گئی ہو، تکلیف ہو گئی ہو، بول چال کے اندر، زبان سے، ہاتھ سے، یا اپنے اور کسی اعضاء سے یا مال کے اندر ان کو محروم رکھا ہو، تو ضروری ہے ان تمام معاملات کو پاک اور صاف کر کے جائے، یعنی بندوں کے حقوق ادا کرے۔ کسی سے ناراضگی ہے، سچے دل سے ان سے معافی مانگ لے، کیونکہ عالی دربار کے اندر جا رہے ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوس ہے، کوئی بھی ہے، ان سے معافی مانگ کر اپنے معاملات کو صاف کر کے، غیبت کیے اور ان کو برا بھلا کہا ہے، یا ہم سے وہ ناراض ہے کسی طریقے سے، تو آج یہ موقع ہے جانے سے پہلے ہر ایک سے معافی صافی کر کے ان سے سچے دل سے معاف کر کے جائے۔ اور جو بہنیں اور جو لوگ حج میں جانے والی جو بہنیں ہیں، ہم سے معافی مانگے، ہم سے معافی صافی کرے، ملاقات کرے، مصافحہ کرے، تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو سچے دل سے معاف کریں۔ ایسا نہیں کہ دل کے اندر ہم قدوت رکھے، نفرت رکھے، معاف نہ کرے، بلکہ ہم سے معافی مانگ رہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ بغیر معافی مانگے دل سے ان کو معاف کر دے، کیونکہ عالی دربار کے اندر جا رہے ہیں۔ اگر ہم معاف کر دیں گے تو یقیناً
مقدس وہاں کی جگہوں کے اندر یہ حج پڑھنے والے ہمارے مرد، ہماری بہنیں ہمارے حق کے اندر دعائیں کرے گی، ہماری مغفرت کی دعائیں کرے گی، ہماری تمناؤں کے لیے، آرزوؤں کے لیے دعائیں کرے گی۔ اس لیے محترمہ دینی ماں اور بہنیں، یہ خاص ضروری ہے تمام بہنوں سے اور تمام رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، اڑوس پڑوس سے، اور جن سے ہمارا تعلق ہے، ان تمام لوگوں سے اپنے معاملات کو صاف کر کے، معافی صافی کر کے، مصافحہ ملاقات کر کے اس عالی دربار کے اندر جائے، یہ عالی دربار کے اندر، تاکہ ہمارا حج قبول ہو، اخلاص ہو، توبہ ہو، معافی صافی ہو، اور اچھی صحبت کے ساتھ جائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے جائے، تاکہ ہمیں نیک کام کرنے کے اندر مدد ملے اور ہمت افزائی ہو۔ اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں حج کے ان سفر کے اندر جانا ہے۔ واقعتاً یہ بہت مبارک اور قابل نصیب والی عورتیں ہیں جن کو اللہ اپنے گھر بلا رہے ہیں، اللہ کے یہ خصوصی مہمان ہیں۔ دیکھو یہ سارا نظام، یہ ساری عورتوں کا، مردوں کا جمع ہونا، کھانا کھانا، یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ اللہ کی عالی دربار کے اندر جا رہے ہیں، تمہارا ابھی سے اکرام اور عزت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے گھر کے اندر بلا رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، اللہ ہم سے عزت اور عالی مقام، عالی درجہ اور محبت، اپنی محبت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی شروعات اور انعام یہاں سے ہی شروع ہو گئے کہ ہر ایک لوگ ہم سے دعاؤں کا کہیں گے، ہم سے ملاقات کریں گے، اچھی نظر سے دیکھیں گے، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے گھر ہمیں بلا رہے ہیں، اس لیے ہم بھی اللہ کی نگاہ کے اندر، اللہ کی عالی دربار کے اندر جا رہے ہیں، تو بڑا دل کر کے جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر رنجش اور ناراضگی نہ ہو، بلکہ بڑا دل کر کے صدقہ خیرات کر کے، نماز پڑھ کے جائے، اور وہاں جا کر بھی نرم کلامی ہو۔ حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا، نیکی والا حج، یعنی وہ حج جس پر جنت کا فیصلہ ہے، وہ حج جس پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے، اس کی 3 علامتیں بتلائی۔ ایک تو نرم گفتگو، بات چیت کے اندر نرمی ہو، لوگوں کو خوب کھانا کھلانا ہو، اور خوب سلام کرنا ہو۔ حج کے اندر جانے کے بعد بھی خوب سلام کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ حج مقبول ہوگا، یعنی ایسا حج جو اللہ قبول کرے، اور اس حج کے اوپر اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ اور خاص طور سے جانے والی بہنیں پوری بستی کے لیے دعا کرے، کیونکہ تم یہ جا رہی ہو، یہ تم جا نہیں رہی ہو، پھر سے کہتا ہوں اللہ بلا رہے ہیں، اللہ تمہیں بلا رہے، گویا اللہ کی تم قاصد ہو، اپنے مقام، اپنے شہر اور اپنے پوری بستی سے قاصد بن کر جا رہے۔ اور قاصد جو ہوتا ہے، اللہ کے جو خصوصی مہمان ہوتے ہیں، ان کا وہاں بھی اکرام ہوتا ہے، اور یہاں کی دعائیں اور یہاں کی جتنی بھی دینی دنیاوی لائن کی جس کو جو بھی ضرورت ہے، اور ہر ایک اللہ سے دعا کا، خیر کا، عافیت کا، دین پر چلنے کا، دنیا اور آخرت کی خیر اور بلائی کا ہر بندہ محتاج ہے، ہر بندہ محتاج ہے۔ اس لیے ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم تمام پورے شہر بلکہ پوری بستی کے لیے، بلکہ پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے وہاں جا کر دعا کریں، کیونکہ وہاں دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ایک نہیں، کئی ساری جگہ ایسی ہے۔ کعبۃ اللہ کے پاس پہلی نظر پڑتے ہوئے جو دعا کرو گے قبول ہوگی، مطاف یعنی طواف کرتے ہوئے، صفا اور مروہ، پھر مقام ابراہیم کے پاس جو دعا کرو گے قبول ہوگی، زمزم کے کنویں کے پاس جو دعا کرو گے قبول ہوگی، عرفات کے میدان میں جو دعا کرو گے قبول ہوگی،
مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، تینوں جمرات کی رمی کے وقت، ملتزم کے پاس، کئی ساری جگہ ایسی ہے جہاں جو بھی دعا کرو گے اللہ ضرور قبول کریں گا، طواف کرتے ہوئے بھی دعائیں قبول کریں گے۔ اس لیے محترمہ دینی ماں اور بہنیں، آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ پورے مسلمان بستی کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے ہر ایک مسلمان مردوں عورتوں کو دین پر استقامت اور جمائی کی دعا کرے کہ اللہ استقامت کے ساتھ تمام مسلمانوں کو جمائے، اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو اور باطل طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرے اور امن و امان قائم ہو، عافیت قائم ہو، اور ہر ایک مسلمان اپنے دین پر مرد عورت عافیت کے ساتھ جمنے والے بنے اور موت تک ان کا ایمان سلامت رہے، اعمال کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو۔ جب تک زندگی رکھی ہو مسلمانوں کے لیے اللہ کی رضا نصیب ہو ان کو، اور موت دے تمام مسلمانوں تو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اس عزم کے ساتھ اور اس دعاؤں کے ساتھ وہاں جا کر خصوصی طور پر بھی یہ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اپنے عالی دربار کے اندر جانے کو قبول فرمائے اور ہماری زیارت اور حاضری کو قبول فرمائے، اور خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت کو اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور صلاۃ و سلام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ کے اوپر ہو، اور تمام کی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جانے والی بہنوں کے تمام سفر کے حج کے سفر کو آسان فرمائے، سہولتیں پیدا فرمائیں اور قبول فرمائے، اور حج کے سفر کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں اللہ اس کے اندر بھی صحیح ڈھنگ کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ جیسے کرنے چاہیے، اور حج کا جو مقصود ہے اللہ جو چاہتے ہیں حج کے مقصد سے اس کے اندر پوری ہر ایک ارکان کے اندر اللہ کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تربیت کرائی کہ کرائی جو آپس میں کرائی دیں گے۔ کافی صورت محترمہ دینی ماں اور بہنیں، گزارش ہے کہ جانے والی جتنے بھی حج کے اندر جانے والی جتنی بھی بہنیں حج میں جانے والے تمام عورتوں سے مصافحہ کرے، معافی صافی ہو، اور اس کے بعد اپنے حج کی روانگی ہو۔ اس سے پہلے دعا ہوتی ہے، دعا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدین اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، جان کر کے انجانے کی سارے گناہوں کو معاف فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے نفسان خواہشات سے پوری حفاظت فرما، تیری ذاتی عالی سے ہونے کا کامل یقین نصیب فرما دے۔ یا اللہ جیسا ایمان اور یقین مطلوب ایسا ایمان دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ بڑا قابل مبارک یہ مجمع ہے، یہ اللہ کے راستے میں جانے والے تمام مرد تمام بہنیں تو اپنے عالی دربار کے اندر بلا رہا ہے۔ اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ ان کے جانے کو قبول فرما دے، اور ان کی برکت سے ہم سب کو قبول فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جانے والوں کے یا اللہ سفر کو آسان فرما، ان کی تمام حاجت کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، اور خوش دلی کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اپنے ارکان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کے حج کے تمام ارکان کو تو آسان فرما دے، حج کے تمام ارکان کو تو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما،
یا اللہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، حاجیوں کے اکرام کے لیے، اللہ ان کی عزت کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے، ان کی دعاؤں کی تمناؤں کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو قبول فرما، اور حاجیوں کی جو دعائیں وہ ہمارے حق کے اندر قبول فرما، ان کی عبادتوں کے جو حصہ ہے وہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی ان کی دعاؤں اور ان کی عبادتوں کے اندر ہمیں حصہ نصیب فرما، ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما دے، یا اللہ ہم کا جمع ہونا قبول فرما دے۔ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہو، لکھا ہو، متوقع ہو، ہر ایک کی جائز مقاصد کو یا اللہ پورا فرما دے، موت سے پہلے موت کی یا اللہ تمنا موت سے، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ بے روزگار و عافیت والی حلال پاکیزہ برکت والی روزی کا انتظام فرما، یا اللہ بے گھر ہو اچھے گھر کا انتظام فرما، مقروض ہے قرض کی ادائیگی کی اب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، اے خدا جو لوگ بے جوڑ و نیک سالے جوڑا عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان جس حاجت کی ضرورت ہے، ہر ایک کی حاجت کو تو ہی جانتا ہے، کس کی کیا حاجت ہے، یا اللہ اور ہر ایک کی تو ہی پر پورا فرمانے والا ہے، دنیا والوں کے سامنے یا اللہ حاجت کو یا اللہ پیش کرنے سے شرم آتی ہے، یا اللہ تیرے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھ رہے، اپنی ضرورتوں کو رکھ رہے، یا اللہ تو بغیر کسی کہے ہوئے خوشی کے ساتھ ہماری تمام حاجتوں کو اور ضرورت کو پورا فرماتا ہے، اللہ تجھ سے نہیں مانگتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، اور مانگنے والوں سے یا اللہ تو خوش ہوتا ہے، یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کو، دنیا آخرت کی تمام ضرورتوں کو، خیر و عافیت اور رحمت کو نصیب فرما، اور تمام حاجتوں کو تیرے سامنے رکھ رہے، یا اللہ دنیا آخرت کی تمام ضرورت کو عافیت کے ساتھ تو پورا فرما۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر و بلائی کی لائن سے دعائیں مانگی ہے ہمیں نصیب فرما، ہماری تمام جمع ہونے والی بہنوں کو نصیب فرما، ہماری حج پڑھنے والی بہنوں کو نصیب فرما دے، جن شرور سے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے اس سے ہماری تمام مسلمانوں کی، ہمارے جمع ہونے والی تمام بہنوں کو یا اللہ پناہ نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ نیک بندوں کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔